میں پہلے تو آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے، مجھے لگتا ہے کہ یہاں حال میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں میں سب سے کم عمر والا بھی ہوں اور کم علم، تو آپ نے مجھے یہ موقع دیا، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے تو میں صدیق گنئی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج اس ریٹائرمنٹ پارٹی کو ایک ایسا ایونٹ بنایا ہے، ایک ایسا ہسٹورک ایونٹ بنایا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے لوگوں کے لیے ٹرینڈ سیٹر کا کام کرے گا۔ آپ نے ایک آئی سی ٹی لیب کو ایک ایسی شخصیت کے نام کیا جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور ویسے بھی تھنا منڈی کی بستی، تھنا منڈی کی یہ مٹی بہت زرخیز رہی ہے، یہاں سے ادب، تہذیب، دین، علم کی ہوائیں چلی ہیں، اور آج وہ اس کا اثر نہ صرف ان بستیوں تک محدود ہے بلکہ ریاست اور ملک تک انہوں نے اپنے نشانات چھوڑے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ اس کے پیچھے اس قسم کے ویژنری لوگ تھے، جہاں ماسٹر عبدالعزیز وانی جنہوں نے تعلیم کا بیج بویا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جب آگے بڑھا تو شہباز راجوروی صاحب جیسے لٹریری اسٹالوارٹس نے جنم لیا، پھر انہوں نے ایک ادبی روایات کو زندہ رکھا، پھر ان کے زیر سایہ بہت سے لوگ چلے، اسی طریقے سے بہت سی دینی روایات کا سلسلہ بھی، تہذیبی روایات کا بھی یہ سلسلہ، تھنا منڈی ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ سارے جو ایونٹس جو لٹریری لوگ پیدا ہوئے ہیں آج ہماری یونیورسٹیوں میں ہم دیکھتے ہیں، وہ سارا جو کریڈٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ تھنا منڈی خوش نصیبی ہے کہ اس ٹیچر کی فیملی سے ہم بھی تعلق رکھتے ہیں، اور آج کہیں نہ کہیں اپنا چھوٹا سا حصہ ہم بھی تعلیم کے میدان میں ڈال رہے ہیں، اور یہ سب انہی کی دین ہے اور آپ جیسے بزرگوں کی دین ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بڑے لوگوں کی قدر کریں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہاں کہیں نہ کہیں نفسا نفسی کا عالم ہے، وہاں کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور میں نے کیا کیا ہے اور اس کا کریڈٹ مجھے ملنا چاہیے۔ حالانکہ مجھے یاد ہے کہ اکبر بادشاہ کتنے ذہین بادشاہ اور بہت 50 سال تک انہوں نے حکومت کی، تو اکبر نے ایک بار ہنستے ہوئے بربل سے پوچھا، بربل ان کا بہت سمجھدار سا ایک وکیل تھا، تو کہا کہ کہیں ایسا اگر کبھی ہو جائے کہ میں ایک بادشاہ کی حکومت ہو اور وہ کبھی ختم نہ ہو، تو بربل نے کہا کہ ہے بات اچھی ہے لیکن پھر آپ کا نمبر ہی نہ آتا، یہ بابر پر ہی بات ختم ہو جاتی۔ تو اکثر ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم اپنے سے ہی شروع کرتے ہیں اور اپنے پہ ہی ختم کرتے ہیں، ہم روٹس کی طرف نہیں جاتے۔ صدیق صاحب نے وہ پہل کی ہے کہ جن لوگوں نے تعلیمی روایات کو یہاں زندہ رکھا ہے، جنہوں نے وہ موقع دیا کہ آج ایک کھیپ تیار ہو چکی ہے اور جنریشن ٹو جنریشن یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کے بعد یہاں آپ دیکھیے بسمل صاحب بیٹھے ہیں، جموں کشمیر میں جب تعلیم کی بات ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بسم اللہ صاحب کا نام سر فہرست لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک سلسلہ پھر یہ چل رہا ہے، اور آج جو اکیڈمیشنز ہمارے سامنے یہاں بیٹھے ہیں یہ کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے وہی ویژن ہے جو ماسٹر عبدالعزیز وانی صاحب اور شہباز صاحب اور پونچھ میں اسی طرح محمد بن باڈے صاحب، یہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس زمانے میں کام کیا جب ان کے پاس وسائل کی کمی تھی، لیکن ان کے پاس حوصلہ تھا، ویژن تھا، اور آج جو چیز ہمارے سامنے ایک جنریشن جو تیار ہو چکی ہے، اور اسی روایات کو زندہ رکھتے ہوئے صدیق گنئی صاحب بھی اسی سلسلے کا حصہ ہیں۔ انہی سے پہلے رؤف ڈار صاحب نے بھی اس محکمے میں بہت بڑا کام کیا، راکیش گپتا صاحب نے بہت بڑا کام کیا، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر جب صدیق گنئی صاحب اپنے اس لمبے سفر کے بعد الوداع کہہ رہے ہیں اپنے اس محکمے کو، آپ سب کی موجودگی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ نہ ہی صرف اچھے استاد تھے، اچھے اکیڈمیشین تھے، بلکہ بہت اچھے انسان بھی تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے ادارے کے اندر، ادارے کے باہر، سماج کے اندر، وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ میں نے ہمیشہ جب بھی ان سے بات کی ہے ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ یہ اتنے بڑے منصب کے آدمی ہیں، یہ اتنے بڑے علم کے آدمی ہیں، ہمیشہ جھک کے ملے، ہمیشہ عزت دی، پیار دی، شفقت دیا، اور یہی وہ اخلاقی ویلیوز ہیں جو ہم نے اپنے بڑے لوگوں سے سیکھی ہیں۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں۔ تو میں ایک بار پھر صدیق گنئی صاحب کو، ان کی فیملی کو مبارک چکی ہے اور بہت سکسیسفل اننگ ہے، اور اس کے بعد
اب آپ کا رول ان باؤنڈریز سے باہر ہے. ڈائریکٹلی اب آپ سماج کے اندر اپنے تجربات اور اپنے اس جو آپ نے ایک تعلیمی ایک نظام قائم کیا ہوا تھا اس کو اب آپ لوگوں میں ڈائریکٹ جائیں گے. اور کیونکہ ہمارے اس سماج کو اب بہت سی ایسی برائیاں شامل ہو چکی ہیں جہاں ایک ادارہ بسمل صاحب کا یا ایک ادارہ ہمالین کا یا دوسرا کوئی ایک دو ادارے کافی نہیں ہے. ہزاروں ادارے چاہیے, ہزاروں افراد چاہیے, کیونکہ اب ہمارے چیلنجز بہت بڑے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے سماج کو اتنا بہتر بنائیں, اتنا جاگروک بنائیں کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں, جس طرح آج ماسٹر عبدالعزیز وانی صاحب کو یاد کیا جا رہا ہے. میں ایک بات سے ایڈ کرتا ہوں کہ ڈانگری کیمپس میں جو ہال آف فیم کی ابھی صدیق گنئی صاحب نے بات کی, میں نے ڈانگری کیمپس میں ایک ہال آف فیم بنایا ہوا ہے. میں تمام صاحبان کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کبھی وہاں وقت نکالیں, تشریف لائیں, اور اس میں آپ کو راجوری, پونچھ, جموں کشمیر کی وہ ہر شعبے کی وہ تاریخ ساز شخصیات ملیں گی جو شاید اب ہماری نئی جنریشن جن سے واقف نہیں ہے. آپ کو حکیم گربخش سنگھ صاحب سے لے کر شہباز راجوروی صاحب تک, کلدیپ راج گپتا صاحب سے لے کر نثار راہی صاحب تک, ماسٹر عبدالعزیز وانی صاحب سے محمد دین بانڈے صاحب تک, اور اسی طریقے سے ہمارے دوسرے جو دینی روایات کے بڑے لوگ ہیں مولانا انور شاہ کاشمیری. अच्छा मुस्तकबिल बनाना सबका सपना होता है, इसीलिए बेहतर शिक्षा और बेहतर मुस्तकबिल के लिए चुनिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस श्रीनगर, जहां आपको बीएससी मेडिकल लैब, बीएससी ऑपरेशन थिएटर, बीएससी एनेस्थीसिया, बीएससी रेडियोलॉजी, बीएससी फिजियोथेरेपी, बीबीए, बीसीए, बीए, एमसीए, एमएससी ओटीटी, एमएससी आरआईटी, एमएससी एमएलटी, एमपीटी जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज स्कॉलरशिप के साथ करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है. रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2023 है. आज ही अप्लाई करने के लिए www.dbucoe.com पर रजिस्ट्रेशन करें. देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लावेपुरा श्रीनगर. कॉन्टेक्ट अस ऑन 9419234559 और 9682666329.